ہر پریشانی آپ کی ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، ترغیب و ترہیب دیکھیے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے ہم، بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی. یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں. کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں. تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو. اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ. جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے. یہ تو نے کیسی بات کر دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں. کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے. میری جھولی، پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ یہاں آپ سوچتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے. آپ ذرا اندازہ کیجیے بات کرنے کا. کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنے، اور خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے. یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ تو شعر ہے نا، تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یلا آجی نکل، اس کو دھکے دے رہے ہیں. تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے پنجابی دا، ان کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی، وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یا کندھے پہ، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، مینوں بھی پتہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی. آپ یقین کریں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ویکھو ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا. حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا. حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا. کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا. ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے، پھر تم اچھا صلہ دے رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں. حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو. 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا. حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے. اونٹ نے نا
पता नहीं क्या बातें की। एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊँट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊँट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऊँट ने क्या कहा है? तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफ़ा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। और यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे घाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है? वो रोज कहे कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाजते, हर एक पर करम नवाजी।